سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پانچواں سپارہ شروع ہوتا ہے، سورہ نساء چل رہی ہے۔ چوتھے سپارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جو ہمیشہ کے لیے انسان پر حرام ہوتی ہیں، کبھی بھی وقت نہیں آتا کہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہو۔ اب پانچویں سپارے کے شروع میں اس عورت کا ذکر ہے جو اس وقت تو حرام ہے لیکن وہ کبھی حلال بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا وہ منکوح عورت ہے، کسی کی بیوی ہے، ویسے آپ کی ان رشتہ داروں میں سے نہیں ہے جو حرام ہیں، تو یہ منکوح ہونے کی وجہ سے ہر ایک پر حرام ہے، جس کے نکاح میں ہے صرف اسی کے لیے حرام ہے۔ ہاں جب اس سے آزاد ہو جائے، وہ خاوند مر جائے یا طلاق دے دے، جو بھی صورت ہو، عدت اس کی گزر جائے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ جن کا ذکر ہو گیا کہ یہ حرام ہے، ان کے علاوہ باقی ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، جس کے ساتھ بھی آپ چاہیں شادی کر سکتے ہیں اصول کے مطابق۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، لیکن مہر بھی دینا ہوتا ہے، نکاح بھی کرنا ہوتا ہے، اور نکاح کے اندر یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے کریں۔ اگر درمیان میں وقت مقرر کر دیا کہ ایک دن کے لیے یا ایک مہینے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، یہ نکاح موقت اور نکاح متعصب کہتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو مہر مقرر ہو جائے وہ دینا بھی فرض ہوتا ہے، اللہ یہ کہ بیوی اپنی خوشی سے معاف کر دیں، وہ تب خوشی سے ہوگی آپ اس کے حوالے کر دیں، وہ پھر آپ کو دیں، ایک آپ دے ہی نہیں رہے، وہ مجبوراً معاف کر رہی ہے تو وہ کوئی معافی نہیں ہوتی۔ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو باندیوں سے کر سکتے ہیں۔ اپنی باندی تو بغیر نکاح کی حلال ہوتی ہے، کسی دوسرے کی مومن باندی سے نکاح کرنا ہے تو اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس کے حقوق کم ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس کو اس کے پاس رہنے کی اجازت نہ دے تو سارا خرچہ کھانے پینا کے بھی اسی مالک کے ذمہ ہوتا ہے، بس یہ اپنی بیوی بنا کر جب موقع ملے اس کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے بس۔ ہاں اگر وہ اس کے ساتھ رخصت بھی کر دے کہ میرا کام بھی کرے گی اور رات تیرے ساتھ گزارے گی تو پھر خرچہ خاوند کے ذمہ ہوگا۔ مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ فرمایا کہ محسنین غیر مسافرین، محسنات غیر مسافرات، یعنی پاک دامنی کے لیے نکاح کریں، صرف مستی نکالنے کے لیے نکاح نہ کریں۔ باندیوں کے حقوق بھی کم ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کی سزا بھی آزاد عورتوں سے آدھی ہوگی۔ اس واسطے باندیوں پر رجم نہیں ہوتا، کیونکہ رجم آدھا نہیں ہو سکتا، کوڑے ان کو بھی لگ سکتے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ شفقت خدا بندی کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام واضح کرتے ہیں اور پہلے لوگوں کے حالات اور طریقے بھی بتا دیے تاکہ تاریخ سے آدمی سبق حاصل کر کے اپنی جو ہے زندگی کو اچھا کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خصوصی حکم یہ دیا کہ حرام مال بھی مت کھاؤ، جیسے حرام عورت استعمال نہیں کر سکتے بغیر نکاح کے، اسی طرح مال بھی کھانا جائز نہیں، تجارت ہو یا جو بھی حلال کے طریقے ہیں وہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے،
اور خودکشی بھی حرام ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل بھی نہیں کر سکتے ذات پی کے، یا کرنٹ لگا کے مار دیں، یا آگ میں چراغ لگا دیں، یا پانی میں تو مر جائیں، تو یہ اس کی سخت وعید ہے۔ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفر ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو تو ہم چھوٹے تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے، اور بڑے گناہوں سے بھی توبہ کی تو وہ بھی ہم معاف کر دیں گے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جس طرح مرد مال کما کے مالک بن سکتے ہیں تو عورتیں بھی کما سکتے ہیں شرعی حدود کے اندر رہ کر۔ مال اگر کمایا یا ان کو کسی طرف سے مل گیا تو وہ خود مالک ہو ہیں، مگر اچھا یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا جس طرح جسم کا مالک خامد کو بنایا، مال کا مالک بھی خامد کو بنا دے تاکہ کار اچھے طریقے سے چلتا رہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، گھر کا نظام جو ہے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے مردوں پر، مردوں کے عورتوں پر حقوق تو ہم نے بنائے ہیں، لیکن فضیلت مردوں کو دی ہے۔ گھر کا نظام، حکومت کا نظام صرف مرد سنبھالیں، جس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو مرد ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے عورت سے قوی ہوتا ہے، دماغ کے لحاظ سے، جسم کے قوت کے لحاظ سے وہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا وہ مال خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کرنے والا ہے۔ تو اس واسطے دو وجہ سے جو ہے گھر کا یا پوری حکومت کا جو سربراہ ہے وہ مرد کو ہونا چاہیے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، میاں اور بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے اور عورتیں نشوز کر رہی ہیں، نافرمانی کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سمجھایا کہ یہ طریقہ استعمال کرو تو تمہارے گھر میں اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو ان عورتوں کا صفات بیان کیے جو اچھی ہیں، فرمایا نیک، فرما بردار، خامند گھر میں ہو یا نہ ہو اپنی جان کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، بچوں کی بھی تربیت کرتی ہیں، یہ اچھی عورتیں ہوتی ہیں، ان کا کام یہی ہے، بے مال کی مانا اس نے۔ اور اختلاف ہو جائے تو مردوں کو کہا کہ تم ان کو باز کرو، پہلی بات ہے باز کرو، یعنی سمجھاؤ۔ ایک دفعہ گھر سے عورت شادی کے بعد اپنے خامد کے گھر چلی جائے تو بعد میں اچھی نہیں لگتی کہ پھر طلاق وغیرہ کے ساتھ وہ عزت ہی نہیں رہتی۔ جب بعد میں آئے تو وہ بن کی آگے بابیاں ہوتی ہیں، دوسرے ہوتے ہیں، پھر وہ شان نہیں رہتی، عورت کی عزت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا تم آ گئی ایک دفعہ، بس گزارا کرو ہمارے ساتھ، دن آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر بھی نہیں مانتی تو اس کے بعد پھر دوسرا قدم یہ اٹھاؤ کہ ان کو بستر اپنے ان کے الگ کر دو، ان کی ساتھ سونا چھوڑ دو۔ پھر اس کو احساس ہوگا کہ کیسے اکٹھے سویا کرتے تھے، آج ہم الگ الگ پڑے، تو شاید اس کو سمجھ آ جائے۔ اس پر بھی اگر وہ نہیں مانتی تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر ان کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اس ڈانٹ ٹپٹ میں کچھ ان کو مار بھی سکتے ہیں۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اللہ یہ کہ تم نے زخمی بھی نہیں کرنا، ہڈی پسلی بھی نہیں توڑی اور منہ بھی نہیں مارنا، صرف ڈرانے کے لیے تھوڑا بہت مار دیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں اتنی بالکل شتر بے بہار نہیں ہوں، مجھ پر کنٹرول کرنے والے بھی موجود ہیں۔ پھر خاوندوں کو حکم دیا جب بھی وہ پہلی بات پر یا بستر الگ کرنے پر یا مارنے کے بعد پھر ان کو سمجھ آ گئی تو اس نے اطاعت کے دم بھر دیا، تو پھر یہ نہیں کہ اس نے کوئی تمہاری نافرمانی کی تھی اور جھگڑا کیا تھا، اب اس کو ہر حال میں مارنا ہی مارنا ہے، نہیں، اب مار نہیں سکتے۔ اپنے گھر کو پیار کے ساتھ بساؤ، کیونکہ اس کے بھی وارث ہیں، اللہ سب کا ہی وارث ہے۔ تم اگر عورت پر
زیادہ طاقت رکھتے ہو تو تم پر اللہ تعالیٰ بھی طاقت رکھتا ہے، اس کے احکام کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں اصلاح کی صورت نہیں بن سکتی تو پھر ان دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے خاندانوں میں سے کسی ایک کو مقرر کر کے صلح کرنے کے لیے ان کو اختیار دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو حکم بنے گے، صلح کرانے والے بنے گے، اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ ان کی صلح کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی میاں بیوی کے درمیان توفیق دے دیں گے، ان کے جو ہے دل مل جائیں گے، پھر ان کا گھر چل پڑے گا۔ اور یہاں بھی اگر صلح کی نہیں ہو سکی تو پھر آگے اسی صورت میں آ رہا ہے کہ پھر ان کو الگ ہو جانا چاہیے، ساری زندگی کی کل جو ہے وہ نہ رہے، وہ بھی اپنے الگ الگ اپنی مرضی کے حساب شادی کریں اور اچھا گھر بنائیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، شرک نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی پر ظلم نہ کرو اور لوگوں پر احسان کرو۔ یہ تین کام جو کر لے گا وہ ہمیشہ جہنم سے محفوظ رہے گا اور جنت میں اس کو داخلہ ملے گا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرو، پڑوسی قریب کے ہیں یا دور کے ہیں، سب کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ بھی اور بیوی کے ساتھ بھی احسان کرو، اور اپنے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ بھی احسان کرو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے یا عزت دیا ہے، شان دیا، اس کو چھپاتے ہیں، تو وہ برا کام ہے، ہم نے ان کے لیے جہنم ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ ہی نہیں کرتے یا خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پر کیا ہے کہ ایمان لاتے قیامت پر بھی اور اللہ کے نام پر اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے تو فائدہ بھی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی نیکی کو بڑھا کر بڑا ثواب ادا کر دیتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا جب ہر امت سے گواہ ان کا پیغمبر ہوگا اور ہم آپ کو بھی اپنی امت پر گواہ لائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے تلاوت سناؤ، قرآن سناؤ۔ وہی سورہ نساء سنا رہے تھے، جب یہاں آئے اس آیت پر پہنچے تو دیکھا نبی علیہ السلام کی طرف تو وہ زار و قطار رو رہے ہیں، اور فرمایا بس کرا، کیونکہ اس کے اندر یہ تھا، ان کو یہ خیال آ گیا کہ میں اپنی امت کے خلاف کیسے گواہی دوں گا، یہ امت کی گواہی ہوگی۔ یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب مریں گے وہ تو کہیں گے ہمارے اوپر زمین برابر ہو جائے، ایک دفعہ مٹی میں مل جائے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ حساب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب آہستہ آہستہ حرام ہوا ہے، تو ایک حکم یہ آیا تھا کہ ابھی شراب حرام تو نہیں، لیکن نماز کے اوقات میں نہ پیا کرو، کیونکہ شراب پی کر جب نماز پڑھو گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہے جو بھی نماز کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ اس وقت دور کر کے، وہ بڑی سخت لگی ہوئی ہے، نماز کا ٹائم بھی باقی ہے، تو پہلے کھانا کھا لو تاکہ تمہاری نماز کھانا نہ بنے، تمہارا کھانا نماز بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور نماز پڑھنے کے لیے جب آؤ تو وضو کر لیا کرو، اپنے آپ کو پاک کر لیا کرو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، جن کو نصیبہ من الکتاب، جن کو اللہ تعالی نے کتاب کا حصہ دیا ہے، وہ گمراہی کو لیتے ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کی یہ حرکتیں ہیں، یہ ان کی خرابیاں، ان کو ذکر کیا جا رہا ہے ابھی۔ من الذين هادوا يحرفون الكلمة،
ہاں یہودیوں میں سے کوئی تو ایسے ہیں جو کلمات خداوندی کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانے یہ نہیں ہے صحیح رہا. آپ سنیں اور آپ کی بات سنی نہ جائے اور ہمارے ساتھ رعایت کریں. زبان مروڑ کے کہتے تھے کہ یہ ساری ان کی خرابیاں ہیں، تانگ کرتے تھے. ان کو چاہیے تھا ہم سنتے ہیں، سن لیا اور ہم نے مان بھی لیا. آپ سنیں اور ہماری بات ہمارا خیال بھی رکھیں. وانظرنا رائے لگی لگا یہ کہیں یہ ہم تمہارے لیے بہتر ہے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کو حکم دیا تم اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ تمہارے ہم چہرے جو ہے گردن کی طرح نہ کر دیں، پچھلے حصے کی طرح نہ کر دیں. یعنی تمہارے اوپر اس قسم کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور تمہیں ایسے لعنت کر دیں جیسا کہ ہفتے صاحب سب جس کو کہتے ہیں مچھلیوں کا شکار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بندر بنا دیے گئے تھے. کہیں یہی تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے ساتھ جو مر جائے گا اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی. یہودی اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، فرمایا اللہ ہی جس کو پاک کرے وہ پاک ہوتا ہے، صرف بارے کہنے سے بندہ پاک نہیں ہو جاتا. یہ جو اتنے خبیث ہیں ایمانداروں کے بارے میں کہتے ہیں ان سے تو کافر اچھے ہیں. یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. اللہ تعالیٰ نے غصے سے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ. یہ خبیث کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایماندار سے کافر مشرک کیسے اچھا ہو سکتا ہے. ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو، ایسی لعنت جو ان کو تباہ و برباد کر دے گی. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. یہ بخیل ہے، تھریس ہیں. اگر ان کے پاس حکومت ہو تو لوگوں کو کھجور کے اوپر جو ایک چھلکا ہوتا ہے وہ بھی کسی کو نہ دیں. اتنے بخیل ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ. کیا لوگ اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت مال دی ہے تو ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. کافروں کو ہم جہنم میں داخل کریں گے جب ان کی کھالیں جل جائیں گی، دوبارہ پیدا کر کے پھر جلائیں گے. اسی طرح ان کا عذاب لگاتار رہتا رہے گا. اور ایمان والوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. وہاں باقی نعمتوں کے ساتھ ازواج مطہرہ، پاک عورتیں، اخلاق بھی اچھے اور جسم بھی پاک صاف ہوگا، ایسی عورتیں دیں گی اور لمبے لمبے سائے جنت میں ان کو عطا کریں گے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات. حکم امور انتظامیہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، یعنی جو حکمران ہو، گھر کا ہو یا پورے ملک کا ہو، ان کے یہ بھی احکام ہیں ملک چلانے کے لیے. ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ امانتیں امانت والوں کو دیں. جب تم فیصلہ کرنے لگو تو فیصلہ بھی انصاف کے ساتھ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی بھی جو تم میں سے ہوں، مومن ہوں اور شریعت کے مطابق حکم دیں تو ان کی بات بھی مانو. تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی فیصلہ کرو، قرآن حدیث سے ہی فیصلہ کرو. الم تر الذین یزعمون انما آمنوا بما انزل الیک. کچھ لوگ ایسے ہیں منافق قسم کے، ادھر تو کہتے ہیں ہم ساری کتابوں پر موجودہ اور پہلی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب جھگڑا ہو تو فیصلہ کرنے کے لیے شیطان کے پاس جاتے ہیں. ایک منافق اور مسلمان یہودی کا دوسرا، ایک طرف یہودی تھا، دوسرا اوپر سے مسلمان تھا، حقیقت میں منافق تھا. کوئی اختلاف ہو گیا، وہ کہتا ہے کعب بن اشرف سے، منافق کہتا ہے کعب بن اشرف جو یہودی ہے اس سے فیصلہ کروائیں، اور جو یہودی ہے وہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں. وہ اس واسطے کہا کہ میرا حق ہے، میرے حق کا ہے تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا. وہ ڈر رہا تھا کہ حق کا فیصلہ ہوگا تو پھر میرے خلاف ہوگا، اس واسطے اس کے پاس جائیں. بہرحال بڑی مشکل کے ساتھ ماں نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. جو اس کا حق بنتا تھا، جو بھی اس کا اختلاف تھا.
پھر منافق کو کہتا ہے جناب ایک دفعہ تائید کروا لیتے ہیں، عمر فاروق کو پتہ تھا کہ وہ کافروں یہودیوں کے بارے میں سخت ہیں، شاید حکم کو بدل دیں، تو جناب وہ کہہ رہے ہیں بڑی اس سے عدالت سے فیصلہ ہو چکا ہے، پھر نیچے گرد جاتے ہو، نہیں جی نہیں جد کی چلو بھی چلتے ہیں۔ وہاں چلے گئے تو یہودی نے کہا پہلے فیصلہ ہمارا نبی علیہ السلام نے کر بھی دیا ہے۔ اچھا کر دیا ہے؟ مجھ سے پوچھا ہاں کیا ہے پسند کہ ہاں اس کے حق میں ایسا کر دے، چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں فیصلہ، ٹھہرو۔ اندر سے تلوار لے آئے تو منافق جو تھا اس کی گردن اتار دی۔ نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد جو دوسروں نے فیصلے کروائے اس کا فیصلہ یہی ہے۔ پھر منافق جو ہے وہ سارے اس کے جو ساتھی تھے اس کے پیور میں آ گئے کہ یہ مسلمان کو قتل کر دیا، عمر کو قصاص میں قتل کیا جائے، اس نے کیوں کیا، وہ دوسروں کے غرض سے وغیرہ وغیرہ بہانے بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی، عمر نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور ہم نے نبی کو اس واسطے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو یہ کون ہوتا ہے کہ تو اس کے فیصلے کے خلاف جو ہے کسی اور سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ لمبا واقعہ میں مختصر کر کے بتا دیا اور ایک اصول بتا دیا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تم میں سے بے شک کلمہ پڑھتے رہو، بعض اب ایسی چیز کرتے ہیں بندہ مومن نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے سے بھی نہیں ہوتا، نمازیں پڑھنے سے ہی مومن نہیں ہوتا۔ فرمایا جب تم اپنے اختلافی فیصلے میں نبی علیہ السلام سے فیصلہ کراؤ، پہلے تو فیصلے آپ سے کراؤ، اس کے بعد فیصلے کے بعد تمہارے نہ زبان پر کوئی اعتراض ہو نہ دل میں کوئی کوڑا ہو، بالکل اس کو تسلیم کر لو اور خوشی سے تسلیم کر لو، جو بھی فیصلہ ہو تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو، بس وہ فیصلہ حق کا ہے اس کو کرو، یہ چیز ہوگی تو مومن ہوگا ورنہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ہم نے تمہیں کہا چلو غلطی ہو گئی تمہارے میں، آ جاؤ آپ بھی معافی مانگ لو، تم استغفار مانگو، اللہ تعالیٰ کے رسول بھی تمہارے لیے سب استغفار کرو گے تو ہم بخش دیں گے۔ لیکن اگر ہم یوں فیصلہ کرتے کہ تم اپنے آپ کو اتنا بڑا جرم کیا ہے، قتل کرو، ایک دوسرے کو مار دیا جائے، تو پھر تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتا، ہم نے تمہیں پھر بھی آسان احکام دیے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جو نبی، صدیق، شہداء اور صالحین ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، جہاد کا حکم ہے منتظمین کے لیے کہ تم جہاد کی تیاری رکھو، چھوٹی جماعت بھیجنی پڑے یا بڑی جماعت بھیجنی پڑے، تمہارے پاس تیاری ہو، جو ہی موقع جہاد کا ہے تو چلے جاؤ۔ منافق ایسے موقع پر یہ کرتے ہیں جہاد میں جاتے نہیں، اگر کامیاب ہو جائیں، اگر مومن کامیاب ہو جائیں تو آپ دیں یار ہم بھی تمہارے لیے دعا کرتے رہے، پیچھے تمہارے کام کرتے رہے، ہمیں مالک ابھی بھی حصہ دو۔ اگر خدا نہ خواستہ آخر شکست بھی ہو سکتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر کہتا ہے واہ بھائی یار میں دیکھنا کتنا اچھا رہا، میں گیا ہی نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں بڑا سمجھدار تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ مریں گے اور شکست کھائیں گے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہیں۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں لڑے، شہید ہو جائے یا غالب ہو جائے، ہم اس کو اجر دیں گے۔ تمہیں ہے کیا، اللہ تعالیٰ خیرت دلا رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، تمہارے کمزور مرد عورت بچے وہاں تڑپ رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اس ظالم بستی سے ہمیں نکال، اور تم جو ادھر آگے ہم اپنا ہجرت کر کے یہاں چلے اور پیچھے ان کا حال خراب ہے، وہ غریب نہ ادھر آ سکتے ہیں، کمزور ہیں، اور نہ تم ان کی مدد کرو، یہ تو بغیرتی ہے کہ اپنے تمہارے مسلمان پریشانیوں میں ہوں، جس طرح وہ جناب ہمارے مسلمان غزہ میں اور فلسطین میں
ذبح کیے جا رہے ہیں اور ہم ادھر عیش کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں اس بات پر کہ جہاں کہیں مسلمان کو ضرورت ہے جہاد کے لیے تم جاؤ اور ان کی مدد کرو. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون. ایمان والے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کافر ہیں وہ طاغوت کے حق میں جو ہے لڑتے ہیں. قتل کر دو، اللہ کیسے قاتلوا فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑو اور ان کو قتل کر کے ختم کر دو. اور شیطان ان کی مدد کرے گا تو میری مدد کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. الم تر الی الذین، پہلے جہاد فرض نہیں تھا تو کچھ لوگ کہتے تھے ہمیں جہاد فرض ہو جائے تو ہم مقابلہ کریں گے سے بدلہ نہیں. جب جہاد فرض ہو گیا تو منافق لوگ اور جو نئے نئے ابھی اسلام راسب نہیں ہوا تھا وہ کہنے لگے ابھی تو جہاد کو کچھ تاخیر کی جاتی تو اچھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تاخیر کی کیا ضرورت ہے، جہاد کے اندر موت نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگی موت تمہیں پا لے گی. جہاد میں میدان میں جا کر بندہ زندہ واپس آ جاتا اور بعض دفعہ وہ بستر پر بیٹھا ہوا لیٹا وہ مر جاتا ہے. موت حیات تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. وہ منافق یہ کر کے تکلیف ہوگی تو کہتے ہیں یہ تمہاری نعوذ باللہ نحوست ہے، اور کوئی بھلائی ہوگی تو کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. فرمایا کہ ان کو بہت سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ادب کا لحاظ یہ ہے کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ کی طرف نسبت کرو، اگر کوئی برائی پہنچے تو اپنے نفسوں کی طرف نسبت کرو. یہ الگ بات ہے، ادب کی حال ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جو منہ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی نبی اسلام کو، نہیں مانتے تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ کا کام ہے ان کو بتانا نہ کہ منوانا. فَيَقُولُونَ اطَعْنَا، بظاہر کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کے خلاف یہ منافق جو ہیں وہ سرگوشیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں تم کیا سرگوشیاں کر رہے ہو. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا کسی اور کی طرف ہوتا تو اس میں اختلاف ہی کثیر ہوتا. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام بھیجے ہیں فصاحت میں کوئی فرق نہیں، احکام میں کوئی فرق نہیں. وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، فرمایا جب کوئی بات سنو نا فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیا کرو. اس کے بارے میں خود سوچو کہ یہ آگے بیان بھی کرنی ہے نہیں، یہ سچ بھی ہے کہ نہیں، کسی نے اڑائی تو نہیں ہے، آگے اس کو پھیلانے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی تو تم اپنے بڑوں کے پاس جاؤ. بڑو ردوہ الی الرسول و الی اولی الامر، رسول کی طرف اس کو بات کو لوٹائیں یا جو تمہارے حکمران ہیں ان کی طرف لوٹائیں تو وہ بتائیں گے. جو استنباط کرنے والے کچھ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، اسی واسطے دین میں بھی استنباط کرنے والے مسائل کو نکال کر بتانے والے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ یہ بات بھی سمجھا دیں گے آپ کو کہ اس بات کو دبا دینا ہے یا اس کی آگے تشریح کرنی ہے. یہ ان سے جو ہے پوچھو. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اللہ تعالیٰ نبی السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ جہاد کا حکم دیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتا تو آپ اپنی نفس کے مکلف ہیں، سب کے مکلف نہیں ہے. کوئی آئے گا تو آئے گا، نہیں ہے تو آپ جہاد کریں اور لوگوں کو صرف ترغیب دیں. میں یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب، جو آدمی اچھی سفارش کرے، اچھی سفارش جہاد کی بھی ہو سکتی ہے، نماز کی بھی ہو سکتی ہے، باقی صرف دوسری چیزوں کی نہیں ہوتی. اچھی سفارش کرے تو سفارش کرنے کا والوں کو بھی ثواب ساتھ ملتا ہے. جو بری سفارش کرے گا اس کو گناہ بھی ملے گا. جب آپس میں ملاقات کرو تو سلام کے ساتھ ملاقات کرو، جو سلام تمہیں پیش کرو اس سے اچھا تحفہ تم دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو تم مبارکات کو بھی ساتھ ملا دو.
اللہ لا الہ الا هو ليجمعنکم الى یوم القیامہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی بات سچی ہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، منافق جو تمہارے ویسے منافق جو تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں وہ تو رہ رہے ہیں، کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو لوگ تمہارے سے الگ ہو کر تمہارے دشمنوں کے ساتھ ملے ہیں تو تمہارے پاس رہ کر یہ کلمہ پڑھتے تھے، اب ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو منافقوں کے ساتھ بھی کرو، ان کو بھی مارو، کیونکہ اگر تمہارے ہوتے تو تمہارے دشمن کے پاس نہ جاتے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر تمہارے ان لوگوں کے ساتھ چلے گئے جن کا تمہارے ساتھ میثاق تھا جہاد نہ کرنے کا، جو ہے کوئی آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا تو پھر نہ مارو، یا ایسے لوگ ہیں الگ تھلگ رہتے ہیں منافق تو الگ تھلگ رہتے ہیں، نہ قوم سے لڑتے ہیں اور نہ ہی تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی بس زندگی گزارنے کے لیے الگ تھلگ ہو گئے، ان کو بھی نہ مارو۔ اور جو لوگ تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں تو ان کو خوب جہاں بھی ملے سب جہاں بھی وہ تمہیں ملے ان کو قتل کر دو۔ وما كان لهم الا قتل، کافروں مشرکوں کو ساتھ جہاد کر کے تو ان کو قتل کر سکتے ہو، لیکن کسی مومن کو قتل کرنا حرام ہے، مومن کو نہیں قتل کر سکتے۔ ہاں خطا اگر یعنی پتہ نہیں کچھ کو اڑنے لگے تھے کسی اور کو لگ گیا، شکار کو مارنے تھے وہ تمہارا جو ہے تیر کسی مسلمان کو لگ گیا تو یہ خطا قتل ہے، اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر اس کی دیت دو، قصاص نہیں ہوگا، دیت دینی پڑے گی، غلام بھی آزاد کرو اور دیت بھی دو۔ ہاں اگر مسلمان ہے تمہارے دشمن میں سے ہے تو صرف اس کا غلام آزاد کرو، دیت نہیں دینا پڑے گی۔ اگر وہ ہے مسلمان تم نے اس کو قتل کر دیا لیکن اس کافر قوم سے تعلق رکھتا ہے جن کا تمہارے ساتھ میثاق ہے تو پھر دیت بھی دو اور آزاد بھی کرو غلام۔ جو آدمی کسی مومن کو قتل کر دے گا جان کے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، ایمان والو جب تم جہاد کے سفر میں جاؤ اور کوئی کلمہ پڑھ یا سلام پیش کرے تو ان کو مار نہ دو کہ یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ بھائی اس نے زبان سے کہتے کلمہ، قیامت کے دن یہ کلمہ سامنے آئے گا کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا تھا اس کو مار دیا، پھر کیا جواب دو گے؟ تم نے بھی تو کلمہ پڑھا، ہم نے اعتماد کر دیا، کہ تمہارے سامنے اگر کوئی کلمہ پڑھو تم یہ الزام لگا کہ یہ مال اور جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، جس کے لیے وہ پڑھ رہا ہے تو کلمہ تو پڑھ رہا ہے نا، اس واسطے اس کو تم قتل نہیں کر سکتے۔ مجاہد اور غیر مجاہد برابر نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بہت اونچا درجہ دیا۔ ان الذین یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو لوگ اپنے گھر میں رہ کر اسلام پر عمل نہیں کر سکتے اور ہم ہجرت بھی نہیں کرتے تو فرشتے جب ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو پوچھیں گے جی تم مسلمان ہونے کے باوجود یہ نہ کلمے کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، یہ کیوں؟ بھائی ہم یہاں مشکل میں تھے، فرمایا فتہاجروا، زمین اللہ تعالیٰ کی علام تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا، کیا زمین اللہ تعالیٰ کی وسیع نہیں تھی، وہاں ہجرت کر جاتے تو اللہ تعالیٰ جو جہاں کھلا پلا رہا ہے وہاں بھی اللہ ہی کھلانا تھا۔ ہاں جو مستحکم کمزور مرد عورت اور بچے ہیں وہ نہیں جا سکتے اور ہجرت ہی نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے، اور جو لوگ ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے راستے میں مر گئے تو ہمیشہ کے لیے مہاجر لکھا جائے گا، اس کا ثواب اس کو مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا۔ لیکن سامان جو ہے سفر کرنے اور جہاد کا تو نماز نہیں چھوٹے گی، نماز کو قصر کر لو، فرض 4 رکعت کو دو پڑھ سکتے ہو لیکن نماز ختم نہیں ہوگی، نماز کو ضرور پڑھنا ہوگا اور جماعت کے ساتھ پڑھو۔ جماعت میں الگ الگ اگر امام ہو تمہارے، ایک جماعت الگ کر لے پھر دوسرا دشمن کے مقابلے وہ بھی ٹھیک ہے، یا ایک امام کے پیچھے پڑھنے چاہتے ہو پھر بھی تمہارے لیے چلنا پھرنا جو مجاہد کر دیں گے، امام 1 رکعت نماز پڑھائے اور نماز کی حالت میں وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور دوسری جماعت آ کر اس طرح پڑھے، تو اس طرح بھی جماعت بھی کرو اور جہاد بھی کرو۔
اور اپنا جو ہے اسلحہ اپنے ساتھ رکھو تاکہ دشمن کسی وقت بھی حملہ کرے تو اس کا توڑ کیا جا سکے۔ ہاں اگر بارش ہے یا کوئی بیمار ہو گیا، سر میں درد ہے، بڑا مشکل ہے، وہ سامان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو وہ اتار بھی سکتا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر ذکر بھی بیٹھے کھڑے آتے جاتے کرتے رہا کرو۔ جب بالکل اطمینان ہو جائے تو پھر نماز اس طرح پڑھو جس طرح تمہیں سکھائی گئی ہے کہ نماز ایک وقت پر ایک طریقے کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، اسی طرح ادا کرو۔ کمزوری نہ دکھاؤ، دشمن کے پیچھے اگر جانا پڑے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی زخمی ہوئے تکلیف ہے، اگر تمہیں تکلیف ہے کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم مانو تمہارے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے کتاب آپ پر اس وقت نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کریں۔ یہاں بھی ایک واقعہ ہے، تفسیر کا ٹائم نہیں، یہاں بھی ایک منافق نے یہودی کے یہاں بھی نہیں گئی جھگڑا ہے، منافق نے چوری کی اور جا کے یہودی کے گھر میں چوری کا سامان رکھ لیا، اس کا اختلاف ہوا تو منافق کے سارے طرفدار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام بھی اس کے حق میں فیصلہ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرما دی، وہ غلط ہے وہ صحیح ہے۔ تو آج تو تم ان کی فیور کر رہے ہو، کل قیامت کے دن کون ان کی مدد کرے گا؟ من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يهد الله، جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے یا ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا۔ یہ شیطان پر یہ آیت بڑی بھاری گزری، اس نے چیخیں نکل گئی، شور ڈال دیا، اس نے سارے اس کے چہرے جمع ہو گئے۔ وہ کیا مصیبت ہو گئی بابا جی؟ وہ کہنے لگا تباہی ہو گئی ہے، کیا مصیبت ہے؟ کیونکہ ہم گناہ کرواتے ہیں، جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو احساس تو ہوتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیں گے تو ہمارا کیا، ہماری تو کوشش ساری ضائع ہوگی۔ اب کیا کریں تو کریں کیا؟ سوچو اس کے بارے میں۔ اچھا جی، پھر جائے رہے تھے دوبارہ، پھر چیخ ماری، پھر یہ ہو گیا کہ میں آپ ہی اس کی جو ہے ترکیب نکال لی ہے۔ کیا نکال لی ہے؟ کہ ان سے گناہ کرواؤ اور نیکی سمجھ کے کریں، پھر توبہ نہیں کریں گے۔ یہ بدعات اس طرح ہے، بدعات کو لوگ نیکی سمجھتا ہوتا گناہ ہے، بدعتیں جتنی ہیں گناہ ہوتے ہیں، لیکن لوگ بھی کرتے ہیں یہ نیکی ہے، جب نیکی ہے توبہ نہیں کرتے، شیطان کہتا ہے کام بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جہاں شیطان پر سب سے باری ہے، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ جو ہے مہربانی والی آیت ہے۔ گناہ تو بندے سے ہو جاتے ہیں جب وہ توبہ کرے، اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، اگر اللہ کا فضل اور آپ کا رحمت آپ پر نہ ہوتی تو یہ لوگوں نے تو بہت آپ کے خلاف ارادے کر دیے تھے کہ راستے سے بھٹکا دے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہم نے آپ کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ کو سکھایا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ خود ہی علم دیتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، مشورے کے اندر کوئی فائدہ نہیں الا یہ کہ تم کسی اصلاح کا مشورہ کرو، اچھے کاموں کا مشورہ کرو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ کسی کے خلاف دشمنی کا مشورہ کرو تو وہ جائز نہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ جناب ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے اپنا راستہ کوئی اور نکال لے گا، شیطان کے پیچھے جائے گا تو نصلی یہ جہنم اور ساتھ مسیرہ، ہم اس کو جہنم میں بھون دیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، پھر دوبارہ یہ آیت آئی ہے اسی بارے میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کریں گے۔ دنیا میں توبہ کر گیا تو ٹھیک ہے، شیطان شرک کرواتا ہے اور مختلف انداز سے، یہ اللہ کو چھوڑ کر لڑکیوں عزا منات وغیرہ یہ لڑکیوں کے نام ہیں، بتوں کے انہوں نے نام رکھے تھے، ان کو پکارتے ہیں۔ شیطان نے کہا یا اللہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک بہت سا حصہ نکال دوں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں دلاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، وہ جانور ان کے کان کاٹیں گے اور ان کو حکم دوں گا، وہ اپنی شکلیں بدل دیں گے، داڑیاں مڑوا دیں گے، سر کے بال عورتیں بنوا دیں گی، کپڑے عورتوں والے مردوں والے عورتیں، اور اس طرح کے منہ عجیب عجیب کام کریں گے، یہ میں کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کروائے گا تو یہ تیرے ساتھی ہوں گے۔
اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا ولا یجدون عنہا محیصا۔ جو ایمان والے ہیں ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے وعدے میں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آدمی نیکی کرے، مرد ہو یا عورت ہو یا تیسری جنس کا ہو، کوئی بھی ہو لیکن مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور ظلم ایک نقیر یعنی گٹھلی کے اندر جو گڑا ہوتا ہے تھوڑا چھوٹا سا، اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آدمی سے زیادہ اچھا دین والا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور ملت ابراہیم کی اتباع کرے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ ہی کے لیے سب کچھ، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کا مملوک ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ جو یتیم لڑکیاں ہمارے نکاح میں آ سکتی ہیں، کر لیں۔ فرمایا شروع میں ہم نے تمہیں حقوق بتا دیا، جب ان کے تم حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں کے ساتھ شادی کرو۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ان کے حق ادا کریں گے تو پھر تمہیں اجازت ہے، تم بھی نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں اور یتیم بچوں اور کمزوروں کے بارے میں بڑے احکام دیے ہیں، ان کو سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ اگر عورت، پہلے تھا نا مرد کو خوف ہو عورت کی نافرمانی کا، اب عورت تو بسنا چاہتی ہے، وہ خاوند چھوڑنا چاہتا ہے، وہ ڈرتا ہے، ڈر رہی ہے، تو فرمایا اس کو بھی ہم طریقہ بتا دیتے ہیں، کچھ اپنے حقوق کو محنت بھی کر لیں، کچھ لینا ہے اسے ذرا موثر کر دے، یا ہر مہینے مطالبہ یہ جوڑا لیا، یہ چیز لیا، یا ہر مہینے پریشان کیا تو وہ شاید اس واسطے پریشان ہو تو اپنے مطالبات میں کمی کر دیں اور اپنے حقوق میں بھی کمی کر دیں۔ کوئی بھی جو مل جائے مل کے کھا پی لینا، کوئی بات نہیں پہن لینا، تو پھر امید ہے تمہارا گھر چل سکے گا۔ جس آدمی کے ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کو مساوات کرنا بھی ضروری ہے، یعنی ان بیویوں کو کپڑا، کھانا، ان کے ساتھ رہنا برابر کا ہو۔ باقی محبت کسی سے زیادہ ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہے۔ تو وہی وہ آخر میں نے کہا تھا کہ اگر ان کی کسی صورت میں بھی میاں بیوی کی نہیں بن سکی تو پھر ان کو الگ ہو جانا چاہیے تاکہ یہ اپنے دوسرے گھر بسا لیں۔ آگے پھر توحید للہ ما فی السماوات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم نے تمہیں وصیت کی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کا زمین آسمان کی ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کے لیے کافی ہے، کارساز۔ یہ شاید کوئی اللہ تو اگر تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگ لائے تو اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے، یہ سب ختم کر کے دوسرے لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ، جو آدمی دنیا کا ثواب لے اور فائدہ لینا چاہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں چیزیں، تو ایک کیوں مانگتا ہے؟ دونوں مانگے، دنیا بھی اللہ دیتا ہے تو آخرت بھی اللہ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والوں گواہی یا انصاف کا ٹائم آئے تو گواہی حق کی دینا اور فیصلہ بھی حق کا کرنا ہے۔ اگر فی الفور یہ گواہی تمہارے اپنی جان، تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جائے تو کوئی بھی برداشت کرو، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اگر جس کے خلاف تم گواہی دے وہ غنی ہے، اس سے ڈرو نہیں، کوئی بات نہیں، یا فقیر ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے، ایک بات کو تم چھوڑو، اللہ نے غنی فقیر بنایا، تمہیں حکم ہے کہ تم گواہی حق کی دینی ہے، فیصلہ بھی حق کا کرنا ہے، اس میں فائدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی، ایمان والو ایمان پکا لاؤ نا، پورے ایمان پر عمل بھی کرو، یہ نہ ہو کہ ہم مومن ہیں مانی کوئی نہیں کرتے، رسول کی مانو، کتاب اللہ کو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، وہ اس کی اتباع کرو، اس کو سیکھو۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایمان لائے کو ہو گیا، ایمان لائے کو ہو گیا، انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، انہوں نے ایک مذاق ہی بنا رکھا ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو آپ خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا۔ کیا منافقوں کے ساتھ دوستی لگا کر کیا ان سے عزت حاصل کرنا؟ ان کے پاس تو خود عزت نہیں ہے، عزت تو اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟
جہاں کہیں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا دینداروں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہو تو اس مجلس میں یا تو یوں کرو ان کو چپ کرا دو، خبردار اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو پھر تو ختم ہو جائے گی، اگر تم کمزور اور طاقتور ہے تو پھر تمہاری بات تو نہیں مانیں گے، پھر تم نے بات اس مجلس میں نہیں بیٹھنا، اس سے نکل جاؤ یہاں سے۔ اگر پھر بھی تم ان مجلس میں بیٹھے رہو گے تو ہم تمہیں ان میں شمار کریں گے، تمہارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم، منافق ہے تو انتظار میں رہتے ہیں، اگر تمہیں فتح ہو جائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، حصہ ساڈا کٹ دو، ہمیں حصہ بھی نکال دو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کافروں کو جو ہے کوئی حساب میں نصیب مل جائے، فتح ہو جائے تو ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح تمہیں فتح ہوئی ہے۔ ہم اگر دل سے لڑتے نا ان کے مقابلہ کرتے تو پھر ہم ہی کامیاب ہوتے، ہم ڈھیلے رہے جس کی وجہ سے تم کامیاب ہو گیا، ساڑھا ذکر ہو ان کو بھی کہتے ہیں ابھی صدا اللہ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینی کرتے ہیں، حالانکہ دھوکہ دے نہیں سکتے۔ نماز کے لیے اٹھے تو بالکل سست ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے پڑھتے نہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ مومنوں میں نہ کافر، کوئی ان پر اعتماد بھی نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کے۔ کیا تم اللہ کے لیے ایک برہان اور دلیل پیش کر سکتے ہو؟ کافروں کے ساتھ جب تم دوست ہو اس کے تو پھر تم انہی میں ہو جاؤ گے نا۔ سنو منافق جو ہیں اوپر کلمہ میں پڑھ رہے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جائیں گے، جو سخت ترین عذاب ہوگا اس میں، اور ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں جن نے دنیا میں توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط کر لیا اور اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور مومنوں کے ساتھ ہو گئے، ہم ان کو بھی اجر عظیم دیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب دینے میں ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہم تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اگر تم قدردان بن جاؤ، ایمان لاؤ تو ہم قدر کریں گے، تمہیں انعام دیں گے، جنت دیں گے، خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ یا اللہ وہ جو کمزوریاں ہماری معاف فرما دے، جو ہم نے سمجھا ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے، یا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے، دلوں کو روشن کر دے، یا اللہ ہمیں دین کا شوق نصیب فرما دے، دین کی محبت نصیب فرما دے، قرآن کے ساتھ پیار نصیب فرما دے، ایمان والوں کے ساتھ بھی پیار نصیب فرما دے، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپس میں ہمیں شیر شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، حیات طیبہ ایمان والے زندگی، ایمان والے موت نصیب۔